احباب گرامی قدر زندگی دے اندر اللہ پاک دے قرآن پاک دے 30 پاریاں چو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پورے دین تو اس بات دا پتہ لگتا ہے ایکو کٹا دے تھوڑی جی کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر 4 گناہاں دے کولوں بچدا ہے، پہلے نمبر تے او دی تنہائی بدی بدکاری تو پا کے بند کمرے دے اندر گناہ نہیں کردا، یوٹیوب فیس بک اور موبائل دا گندا مندہ استعمال نہیں کردا، او دی زندگی اندر تنہائی دا گناہ نہیں، تنہائی گناہاں تو پاک ہے۔ دوسرے نمبر تے او دی عقیدے اندر شرک نہیں، شرک تو عقیدہ پاک ہے۔ تیسرے نمبر تے او دے کاروبار اندر حرام نہیں، اور چوتھے نمبر تے غریب رشتہ دار بوڑھے ماں باپ تے ظلم نہیں کردا۔ عقیدہ شرک تو پاک ہے، کاروبار حرام تو پاک ہے، تنہائی بدی بدکاری تو پاک ہے، اور زندگی ظلم تو پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مسلمان اپنی زندگی نے 4 گناہاں تو پاک کر لیندا ہے، عقیدہ توحید لے کے حرام تو بچ کے، ظلم تو بچ کے، بدی بدکاری دے کولوں بچ کے، جڑا مسلمان فجر دی نماز پڑھدا ہے اور فجر دی نماز تو بعد پڑھدا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور عصر دی نماز پڑھدا ہے اور نماز پڑھ کے 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس پیغمبر دی عظمت دے جلسے تے آئے ہو اس پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا ان 4 گناہاں دے کولوں بچ کے فجر اور عصر تو بعد 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پڑھائی دی برکت دے نال اللہ بندے نو ہر خوشی عطا کر دیندے نے تے ہر پریشانی دی دور فرما دیندے۔ آؤ لوگو غربت دی بات کرنے والو، کاروبار دی کمی دیاں باتاں کرنے والو، رزق دیاں کمیاں دیاں باتاں کرنے والو، آئیے میں غربت دا علاج بیان کراں، کامیابی دا راز بیان کراں، انہاں پریشانیاں دا حل بیان کراں، تیاں بیٹیاں دے رشتے اور مسائل دیاں پریشانیاں دا علاج بیان کراں۔ آؤ لوگو میری اور تہاڈی کامیابی دا راز، میریاں اور تہاڈیاں بیماریاں دا راز، میریاں اور تہاڈیاں پریشانیاں دا راز اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ و بحمدہ دے اندر رکھے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دی برکت اندر رکھے ہے۔ اور قرآن پاک اس بات نو بیان کردا ہے کہ جنہ فرشتیاں نے اللہ پاک دا عرش اٹھایا ہے، رب دا عرش جنہ فرشتیاں نے اٹھایا ہے، او فرشتے اس پڑھائی نال اتنا پیار کردے نے انہاں فرشتیاں دی زبان تے ہر وقت جاری ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی جاری ہے۔ او فرشتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ رہے نے، بلکہ قرآن پاک تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک دیاں جنیاں بھی مخلوقات نے او مخلوقات زمین دے نیچے ہون، زمین دے اوپر ہون، ہواواں اندر ہون، فضاواں اندر ہون، کائنات دی ہر مخلوق دی زبان تے ہر وقت جاری ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی جاری ہے۔ فرشتیاں دی پسندیدہ پڑھائی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، کائنات دے ہر مخلوق دی پسندیدہ پڑھائی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اور اے سبحان اللہ و بحمدہ ہی دے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس پڑھائی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قوت رکھی ہے کہ جس مقصد واسطے، جس نیک نیت واسطے، جس دل دے نیک ارادے واسطے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں گا، پڑھدا تو جائیں گا، اللہ تیرے دل دی ہر آس مراد نو پورا فرما دے گا، تیرے دل دی ہر تمنا نو اللہ پورا فرما دے گا، تیرے دل دے ہر ارادے نو اللہ پایا تکمیل تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دین ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی اسلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی شریعت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ قرآن پاک دے 30 پاریاں دا خلاصہ ہے۔
اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ نبوت والی زندگی دا نچوڑ ہے، جنوں سبحان اللہ بحمدہ ہی سمجھ نہیں آیا، انہوں قرآن پاک دے 30 پارے سمجھ نہیں آئے، جنوں سبحان اللہ بحمدہ ہی سمجھ نہیں آیا، انہوں دین سمجھ نہیں آیا، شریعت سمجھ نہیں آئی، اسلام سمجھ نہیں آیا، نبی علیہ السلام دی سیرت سمجھ نہیں آئی، آپ دی 23 سالہ نبوت والی زندگی نو نہیں انہیں سمجھیا۔ اگر تو اڈے جو اٹھ کے میں کوئی سوال کرے کہ قاری صاحب میں قرآن پاک نہیں پڑھیا، میں قرآن پاک دی سمجھ نہیں، لیکن میں تو اڈے کو سوال کرنا چاہنا کہ پورے دا پورا قرآن پاک ایک جملے اندر سمجھا دیو، پورے دا پورا قرآن پاک دی تفسیر چند لفظ اندر سمجھا دیو، تو پورے دے پورے قرآن پاک دی تفسیر سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ تیری اداسی دا علاج، تیری غربت دا علاج، تیری تنگی دا علاج، تیرے قرضے دا علاج، تیرے رزق اندر کاروبار دی برکت سبحان اللہ بحمدہ ہی دے اندر ہے۔ اور آؤ دکھاں دی بات کرنے والو، غربت دی بات کرنے والو، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، مل کے سارے پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آسمان تے بیٹھ گئے، جدوں بھی اللہ پاک نے پریشان دیکھے ہے، سنو عظمت مصطفیٰ، سنو سیرت مصطفیٰ، سنو پیغام مصطفیٰ، سنو سیرت مصطفیٰ۔ اللہ پاک نے آسمان تے بیٹھ گئے، جدوں بھی اپنے پیغمبر نو دکھی ویکھے ہے، جدوں بھی اپنے پیغمبر نو نڈھال دیکھے ہے، جدوں بھی اپنے پیغمبر نو پریشان دیکھے ہے، پریشانی دے وقت، مصیبت دے وقت، نڈھالی دے وقت، پریشانی دے وقت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کی کرن دا حکم فرمایا ہے۔ اسی اوہ کچھ ہی کر رہے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کرن دا حکم فرمایا ہے۔ آئیے پریشانی اور مصیبت دے وقت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کی کرن دا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پڑھو، درود جناب محمد، ایتھے ہی گل ختم کر دے، نہیں پڑھ دے تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے میرے پیغمبر کالیا نہیں پینا، پریشان نہیں ہونا، انہاں کافراں دے تانے تے مینے سن کے میرے پیغمبر دکھی نہیں ہونا، اے میرے پیغمبر انہاں دے تانیاں تے مینے نو اپنے دل دے نہیں لانا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پاک دے توکل کر لو اے میرے پیغمبر، اس اللہ پاک دے بھروسہ کر لو جس اللہ پاک نو کدی بھی موت نہیں آئے گی۔ میں حدیث پاک اندر پڑھیا ایک دن موت نو بھی موت آ جائے گی، نہیں موت آئے گی دی اللہ پاک نو موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر اس اللہ پاک دے بھروسہ کر لو، توکل تے یقین کر لو جس اللہ پاک نو کدی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اے میرے پیغمبر فسبح بحمدہ، مشکل آ جائے، غربت آ جائے، تنگی آ جائے، ایک کافر بے ایمان عیسائی یہودی کٹے ہو جائے، اے میرے پیغمبر تیرے قتل کرن دے منصوبے بنا، اے میرے پیغمبر تیرے خلاف پروپیگنڈے بنا، اے میرے پیغمبر دکھی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ فسبح بحمدہ، بس سبحان اللہ بحمدہ نو کثرت دے نال پڑھنا ہے، سبحان اللہ بحمدہ نو اپنے گلے دی مالا بنانا ہے، سبحان اللہ بحمدہ نو اپنی زبان دے لے کے آنا ہے۔ اے میرے پیغمبر سبحان اللہ بحمدہ نو کثرت دے نال پڑھ دے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا تواڈا دشمن مٹ جائے گا تے تواڈے عزت دے جھنڈے اللہ پاک قیامت تک بلند فرما دے گا۔
قرآن پاک دے دوجے مقام دے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر میں آسمان تے بیٹھ کے ویکھنے تسی اپنے دل اندر گھٹن محسوس کردے ہو، تسی اپنے دل وچ تنگی محسوس کردے ہو، تسی اپنے دل اندر بوجھ تے پریشانی محسوس کردے ہو۔ اے میرے پیغمبر دل وچ گھٹن محسوس نہیں کرنی، دل وچ بوجھ محسوس نہیں کرنا، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، بس سبحان اللہ بحمدہ نو کثرت دے نال پڑھدے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تحصیل شرک پور دے باسیو، میں تانوں اس کانفرنس اندر پیغام دینا چاہنا، اس کانفرنس دا پیغام ہے جے سبحان اللہ بحمدہ ہی پریشانیاں وقت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو پڑھن دا حکم فرمایا ہے، مصیبت والے پریشانی والے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو اپنی تسبیح کرن دا حکم فرمایا ہے۔ تو بھی پریشانی آ جائے، غربت آ جائے، دکھ آ جائے، اوہی کام کرنا جڑا کام اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کرن دا حکم فرمایا ہے، جڑا اوہی عمل کرنا جڑا عمل اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کرن دا حکم فرمایا ہے۔ آئیے سبحان اللہ بحمدہ۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ نمازاں پڑھ دینے، ہر نمازی اپنی اپنی جگہ تے کوئی نہ کوئی ورد کردا ہے، کوئی نہ کوئی تسبیح کردا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھائی کردا ہے، ہر نمازی اپنی اپنی جگہ تے کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کردا ہے، لیکن کی وجہ ذکر بھی کردے جا رہے ہیں، ذکر دا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، بیماریاں پھر بھی ودیاں جا رہی نے، غربتاں پھر بھی بڑھدیاں جا رہی نے، پریشانیاں پھر بھی بڑھدیاں جا رہی نے، رزق دے معاملے اندر کمیاں پھر بھی آندیاں جا رہی نے، ذکر بھی کرنے لیکن ذکر دا جو اثر نظر آنا چاہیے وہ اثر نظر نہیں آندا۔ اے دی وجہ کی ہے محدثین نے دو بنیادی وجوہات بیان کی دیاں نے، ذکر نہ قبول ہون دیاں دو بنیادی وجوہات۔ پہلی وجہ ہے ساڈے ذکر اس واسطے قبول نہیں ہوندے جڑا اسی ذکر کرنے سانو پتہ نہیں اسی اپنے اللہ پاک نو کی کہنے سانو علم ہی نہیں اپنے اللہ پاک نو کی کہہ رہے ہیں، جڑا ذکر کرنے سانو دا ترجمہ نہیں آندا، او دا معنی نہیں آندا، او دے بارے علم ہی نہیں، او دا ترجمے دے بارے علم نہیں، ایک دے ترجمہ نہیں آندا، یہی وجہ ذکر وجہ دل نہیں لگدا، عبادت وجہ دل نہیں لگدا، ذکر وجہ لذت نہیں ہوندی، عبادت وجہ لذت نہیں ملدی، دل کردا جلدی نماز پڑھیے، جلدی ذکر کریے تے چلے جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز نو اللہ نے تے اپنے بندے درمیان اللہ نے نماز نو تقسیم کر دیتا ہے۔ ویکھن وچ بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن حقیقت وچ بندہ اپنے اللہ پاک نال گلاں کردا ہے۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی یہ چیزاں محسوس کریے، اسی اپنے اللہ پاک نال گلاں کریے، سانو یہ چیزاں محسوس ہون، اسی یہ لذت محسوس کریے، ایمانی حلاوت محسوس کریے، او دا بنیادی پہلا راہ دے وے نماز دا ترجمہ پڑھو۔ نبی پاک دی سیرت دا پیغام ہے جے نماز دا ترجمہ پڑھو، اج دے جلسے دا پیغام ہے جے نماز دا ترجمہ سمجھو۔ اللہ دی قسم صحابہ دے واقعات سن دے رہندے ہو کہ نبی پاک دے صحابہ لمبا لمبا قیام کر دے، لمبے لمبے رکوع کر دے، لمبے لمبے سجدے کر دے، صحابہ قیام کر دے نے، صحابہ دے قیام دیاں قسماں اللہ قرآن پاک اندر اٹھاندا ہے، صحابہ رکوع کر دے نے، رکوعاں دیاں قسماں اللہ پاک قرآن پاک اندر اٹھاندا ہے، صحابہ سجدے کر دے نے، صحابہ دے سجدیاں دیاں قسماں اللہ پاک قرآن پاک اندر اٹھاندا ہے۔ اے دی وجہ کی ہے صحابہ نو پتہ ہے فاتحہ پڑھنے تے اپنے اللہ پاک نو کی کہنے رکوع جانے تے اپنے اللہ پاک نو کی کہنے سجدے جانے تے اسی اپنے اللہ پاک نو کی کہنے سانو اے لذت کیوں محسوس نہیں ہوندی؟ نماز وچ دل کیوں نہیں لگدا؟ لمبا قیام کرن نو دل کیوں نہیں کردا؟ لمبا سجدہ کرن نو دل کیوں نہیں کردا؟ دی وجہ ہے سانو پتہ نہیں اسی اپنے اللہ پاک نو کی کہنے ذکر نہ قبول ہون دی پہلی وجہ ہے سانو پتہ نہیں اسی اپنے اللہ پاک نو کہنے کی، اور دوجی وجہ ہے اسی اللہ معاف فرمائے
ذکر کرنے تے الفاظ نو کترنے جویں زمیندار پٹھیاں والی مشین چ رکھ کے پٹھے کتردا اللہ دی قسم ہے اسی ذکر کترنے مثال جدوں دے کس طرح تسی کئی اپنی زندگی وچ بندے ویکھے ہون گے جڑے نماز تو بعد تسبیح پڑھدے نے تے تسبیح پتہ کیویں کردے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ انج جاندے 2 منٹ نہیں لاندے تے او گئے تسبیح کر کے اللہ دی قسم جدوں بندہ ایڈی بے حرمتی والی اللہ دی تعریف کردا ہے ایڈی بدتمیزی نال اللہ دی تعریف کردا ہے اللہ معاف فرمائے میرا نام منیب الرحمان ہے اگر کوئی میرا نام بدتمیزی نال الٹا میرا نام لوے گا میں غصہ کراں گا مینوں غصہ لگے گا میں محسوس کراں گا یار او رحمان دے بڑی عظیم ذات ہے او سبحان دے بڑی عظیم ذات ہے او اللہ دے بڑیاں تسبیحاں دا مالک ہے جے میرا تیرا نام کوئی الٹا لوے بدتمیزی نال لوے تے غصہ کرنے دس جے بدتمیزی نال اللہ دی تعریف کران گے تے رب کیویں قبول کرے گا ایویں دا ذکر اجے مسیتوں کر کے باہر نہیں نکل دے تے اللہ ہو جا ذکر بندے دے منہ تے مار دیندا ہے جدوں ذکر دا ترجمہ نہ آوے ذکر نو اسی آرام آرام نال شوق نال کران گے تے اللہ دی قسم رب ذکر قبول نہیں کرے گا آئیے سبحان اللہ بحمدہ دے میں چند معنی بیان کرنے چاہنا پھر میں دی تفسیر بیان کرنا ہے داج دی عظمت بیان کرنا ہے میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر معمول انبیاء جناب محمد سارے درود پڑھو درود معاملے کیوں ٹلے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھو سبحان اللہ کیونکہ درود تے ساڈیاں مجلساں دی بہار ہے ساڈیاں محفلاں اندر ساڈے جلسیاں اندر ساڈے درساں اندر اللہ دی قسم جے بہار لگدی ہے تے نبی پاک درود تے پڑھیا بہار لگدی ہے درود ساڈیاں مجلساں دی بہار ہے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پئی ہے درود پڑھن دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بندہ خوشی چ بھی پڑھدا ہے غم چ بھی پڑھدا ہے بیماری چ بھی پڑھدا ہے کردے چ بھی پڑھدا ہے مرض وچ بھی پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو ادا پہلا معنی ہے وے سبحان اللہ و بحمدہ دا پہلا معنی ہے وے ذات دے لحاظ نال اللہ پاک دی ذات پاک مطلب کی ہے میں بھول جانا تسی بھول جاندے ہو میں تھک جانا تسی تھک جاندے ہو پر اللہ پاک بھول دے جے مان دیو تے بولو اللہ پاک بھول دے میں تھک جانا تسی تھک جاندے ہو پر اللہ پاک تھک دے میں سو جانا تسی سو جاندے ہو پر اللہ پاک سون دے سبحان اللہ بحمدہ دا سب تو پہلا معنی ہے وے ذات دے لحاظ نال اللہ پاک دی ذات پاک ہے جدوں بندہ پھر کہندا سبحان اللہ و بحمدہ ادا دوسرا معنی ہے وے کائنات دا نظام بنان دے اندر کائنات دا نظام چلان دے اندر زندگی عطا کرن دے اندر موت عطا کرن دے اندر کامیابی عطا کرن دے اندر عزت عطا کرن دے اندر برکت عطا کرن دے اندر کائنات دا نظام بنا کے تے کائنات دا نظام بنا کے چلان دے اندر اللہ دی ذات ہر شریک دی شراکتوں پا گئے اللہ کلے نے آسمان بنائے نے اللہ کلے نے زمیناں بنائیاں نے دنیا کائنات دا نظام کلے اللہ نے بنایا ہے تے کلے رب نے بنایا تے کلا رب ہی یہ نظام چلا رہا ہے آسمان اللہ کلے نے بنائے نے تے آسمان دا نظام بھی اللہ کلا ہی چلا رہا ہے مینوں عورتاں نو کلے رب نے پیدا کیتا ہے تے کلا رب ہی سانو کھلاندا تے کلا رب ہی سانو پلاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ پہلا معنی ہے وے ذات دے لحاظ اللہ پاکے دوجا معنی ہے وے کائنات دا نظام بنان اندر چلان اندر اللہ دی ذات ہر شریک دی شراکتوں پاکے سبحان اللہ بحمدہ دا تیسرا معنی ہے وے ساڈے اللہ پاک نے سانو جتھے بھی رکھیا سنو لوگو تحصیل شرک پور دے باسیو میں جو پیغام دینا چاہنا ساڈے اللہ پاک نے سانو جتھے بھی رکھے ہے جس حال اندر بھی رکھے ہے غریب رکھے ہے مقروض رکھے ہے بیمار رکھے ہے تیاں بیٹیاں والوں پریشان رکھے ہے ساڈے اللہ پاک نے سانو جس حال اندر بھی رکھے ہے ساڈے اللہ پاک دا ہر فیصلہ ساڈے بارے ظلم تو پا گئے اللہ پاک کسے تے ظلم نہیں کر دے اللہ پاک کسے تے زیادتی نہیں کر دے اللہ پاک دا ساڈے بارے ہر فیصلہ زیادتی تو پا گئے ظلم تو پا گئے آخری چوتھا معنی سبحان اللہ بحمدہ لائے وے جدوں بندہ پڑھدا ہے سبحان
سبحان اللہ و بحمدہی۔ پھر دا چوتھا معنی ہے کہ اللہ پاک نے سانو جڑا دین عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے جڑی سانو شریعت عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے جڑا سانو قرآن عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے جڑا سانو پورے دا پورا دین عطا کیتا ہے، جے بارے رب دا قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین دے بارے اللہ نے آکھیا میں دین نو مکمل کر دیتا ہے، اللہ اکبر، نبی پاک نے آکھیا دین دی میں تکمیل کر دیتی ہے۔ اے سبحان اللہ بحمدہ دا چوتھا معنی ہے کہ اللہ پاک نے جڑا سانو دین عطا کیتا ہے، اے پورے دا پورا دین ہر قسم دی غلطی تو پاک ہے، پورے دا پورا دین ہر قسم دے نقص تو پاک ہے، پورے دا پورا دین ہر قسم دے عیب تو پاک ہے۔ جو بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے چار معنی انسان اپنے دل و دماغ اندر رکھ کے سبحان اللہ بحمدہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھن بیٹھا ہے تے 200 دفعہ پڑھن نو دل کرے گا، 200 دفعہ پڑھن بیٹھا ہے تے 400 دفعہ پڑھن نو دل کرے گا۔ بندے نو پتا ہوئے گا میں اپنے اللہ پاک نو کہہ کی رہا، میں اپنے اللہ پاک نو مخاطب کن الفاظ دے نال ذات دے لحاظ ساڈا اللہ پاک ہے، دین اللہ پاک نے جڑا عطا کیتا ہے ہر قسم دی غلطی تو پاک ہے، اللہ پاک ذات دے لحاظ نال پاک ہے، اللہ پاک دا فیصلہ ہر قسم دے ظلم تو پاک ہے، اور کائنات دا نظام بنان دے اندر اللہ پاک دی ذات ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اے معنی کنے بیان کیتے نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معنی ترجمے بیان کیتے نے، اور کس پیغمبر دے ترجمے کس پیغمبر نے معنی بیان کیتے نے؟ جس پیغمبر نے کس پیغمبر نے ترجمے بیان کیتے نے؟ جس پیغمبر دی زبان دے بارے میرا اور تہاڈا عقیدہ ہے کہ جدے لباں تے رب بھولدا اے، جدے لباں تے رب بھولدا اے، اسی تے اونوں اپنا پیر منیا، اونوں اپنا امام منیا ہے۔ کئی بندے کہندے نے جی اے بے پیرے نے، خدا دی قسم اسی بے پیرے نہیں، کئی کہندے نے بے دربارے نے۔ سب غلطیاں دور کر دیو، او کانفرنس، او درس، او جلسہ، اس وقت تک میں انہوں کامیاب نہیں سمجھتا جب تک اس جلسے اندر، اس درس اندر، اس کانفرنس اندر غلط فہمیاں نو دور نہ کیتا جائے، شکوک و شبہات نو قریب نہ کیتا جائے، او جلسہ اس وقت تک کامیاب نہیں جس جلسے اندر دلاں نو قریب نہ کیتا جائے۔ لوگوں اے فرقہ واریت پھیلان واسطے جلسہ نہیں کرایا جاتا، بلکہ دلاں نو قریب کران واسطے کرایا جاتا ہے۔ اسی نہ بے مرشد ہاں، اسی نہ بے پیر ہاں، اسی نہ بے دربارے ہاں۔ ساڈا پیر کون ہے؟ پیراں دا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ناسی بے دربار ہے۔ ساڈا دربار ہے تے مکہ تے مدینہ ساڈا دربار ہے۔ جنوں اسی پیر منیا لیاؤ معاشرے اندر ہو جیا پیر، جنوں اسی دربار منیا لیاؤ معاشرے اندر کوئی ہو جیا دربار دے لے کے آؤ۔ ساڈا پیر پیراں نالوں اعلی ہے، ساڈے دربار درباراں نالوں اعلی نے۔ ساڈے پیر ورگا کوئی دوجا پیر نہ قیامت تک کوئی ماں جمے گی نہ جم سکتی ہے۔ ساڈے درباراں ورگے دربار نہ کوئی بنا سکتا ہے تے نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ تے ساڈے پیر دی زبان دے بارے کہن والا کی کہندا ہے؟ جدے لباں تے رب بھولدا اے، سونا رحمت موتی رولدا اے۔ ساڈے پیر بول دے نے، اللہ انہاں دے بولاں نو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیندا اے۔ جدے لباں تے رب بھولدا اے، سونا رحمت موتی رولدا اے۔ جدا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات تے بن کے امام آیا۔ ساڈا کون امام بن گیا؟ درود پڑھ کے بہار پیدا کر دے ہو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آئیے سبحان اللہ بحمدہ دے بارے سجدہ دیئے سیاہ جو میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پڑھنی چاہنا. حدیث میں سنانا درود بڑھ کے بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. نبی پاک علیہ السلام دے سامنے صحابہ بیٹھے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ میرے کو پہلے ایک اللہ دے بڑے بڑے نبی گزرے نے. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا دے جان تو چند دن پہلے اپنے بیٹے نو کول بٹھایا ہے تے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہندے نے میرے بیٹا میری زندگی دا اعتبار کوئی نہیں کہ ویلے میری زندگی دا اختتام ہو جائے میں اس دنیا تو چلا جاواں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو جان تو دنیا تے جان تو پہلا